ثم یحرفونہ پھر اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوہ بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں، من بعد ما عقلوہ یہ ترقی ہے ان کی قباحت میں، کہ مقصد یہ ہے کہ یہ تحریف جو کرتے ہیں یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں کرتے، جہالت کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ خوب جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ قصداً ارادتاً یہ تحریف کرتے ہیں، ان کا مقصد ہی وہ تحریف کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے، اضلال ان کا مقصد ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے لوگوں کو روکنا ہوتا ہے، یہ ان کی مضمون کوشش ہوتی ہے، تو یہ خوب جانتے ہیں۔ من بعد ما عقلوہ مفسرین معنی کرتے ہیں العلم بصحت الکلام وفساد ما خلقوہ، من بعد ما عقلوہ کا معنی ہے العلم بصحت الکلام، ان کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا صحیح ہونے پر علم آ جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ نبوت یہ بالکل صحیح ہے، ان پر ان کو علم آ جاتا ہے، وفساد ما خلقوہ اور اپنی فساد پر بھی ان کو علم آ جاتا ہے کہ ہم جو فساد کر رہے ہیں یہ وہ بھی خوب جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت وہ بھی جانتے ہیں اور اپنی فساد ان پر بھی ان کو علم ہے کہ ہاں ہم فساد کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور بہت بڑی قسم کی ذنب بن جاتی ہے کہ جب انسان کو پتہ بھی ہو کہ میں یہ فساد کر رہا ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہوں اور پھر بھی باز نہیں آ رہا، تو یہ اور بھی بدتر بن جاتا ہے۔ ابو حیان رحمہ اللہ وہ من بعد ما عقلوہ اس کا ترجمہ کرتا ہے من بعد ما ضبطوہ وفہموہ ولم تشتبہ علیہم صحتہ، من بعد ما ضبطوہ انہوں نے خوب ضبط کر لیا، ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، ضبط ان کو آ گئی، وفہموہ اور اس کو سمجھ گئے، ولم تشتبہ علیہم اور ان پر کوئی اشتباہ نہیں آئی، کوئی شک اور شبہات اس پر ان پر طاری نہیں ہوئے۔ بعض لوگ کسی چیز کا انکار کر دیتے ہیں، اس کا غلط معنی اور مقصد بیان کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو شک ہوتا ہے، ان کو شبہ ہوتا ہے، صحیح معنی اور مقصد سمجھ نہیں آئی ہوتی، تو اس لیے وہ غلط معنی پیش کر دیتے ہیں، لیکن نہیں، ان پر کوئی اشتباہ نہیں آئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں تحریف کا، یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ علماء کر رہے ہیں، کیونکہ ضبط اور علم یہ تمام صفات ان میں موجود تھی، عوام جو ہوتے ہیں وہ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا کام وہ نہیں کر سکتی۔ قرآن، احادیث، دین، اس کو جب بھی کوئی غلط طریقے سے پیش کرتا ہے، غلط استدلال کرتا ہے، غلط تعویل کرتا ہے، تو یہ کون کرے گا؟ یہ عالم ہی کرے گا، یہ عوام کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ علماء یہ کام کر رہے تھے یہود میں، بنی اسرائیل میں۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، ما عقلوہ اس ما میں دو اقوال ہیں، یا تو یہ ما مصدریہ ہے من بعد ما عقلوہ، اور ضمیر کلام اللہ کو راجع ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ بعد اس کے کہ فہم کلام اللہ پر ان کا آ گیا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حال یہ ہے کہ وہ جانتے بھی ہیں، وہ عالم بھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس کا متعلق حذف ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي أنهم قد حرفوه، یہ جانتے ہیں انہم قد حرفوه کہ انہوں نے تحریف کی ہے، اپنی تحریف کو خوب جانتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ یا محذوف اس طرح نکالتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ کا کہ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْرِيفِ مِنَ الْعِقَابِ، ان کو معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان تحریف کی کرنے سے ان کو کیا سزا ملے گی، ان کا آخری انجام کیا ہوگا، ان کا عقاب کیا ہوگا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْرِيفِ مِنَ الْعِقَابِ اور یا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مُبْتِلُونَ یہ جانتے ہیں انہم مبتلون کہ ہم باطل پر ہیں، ہم باطل پرست ہیں، اپنی باطل پرستی ان کو وہ معلوم ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ترجمہ میں نے کیا اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے یہ وہ حالیہ ہے،
یہ حال کے لیے آتا ہے وہ حالیہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، قَالُوا آمَنَّا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اور جب یہ اکیلے میں ملتے ہیں، بعضهم، بعض ان میں سے، الی بعض، دوسرے سے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم ان کو بتاتے ہو، بما، اس چیز کے بارے میں، فتح اللہ علیکم، جو کول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر، یا جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو، لیحاجوکم بھی، تاکہ وہ حجت پکڑے تم پر اس کے ذریعے سے، عند ربکم، تمہارے رب کے نزد، افلا تعقلون، ایا تم عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ جملہ مستأنفہ ہے، اور یہ ان کی ایک اور قباحت، ان کا ذکر ہے، تو نیا کلام ہے، اور یہ عطف ہے، قد کان فریق پر عطف ہے، تو مقصد یہ ہوگا کہ ایک گروہ ان میں موجود تھا جو تحریف کرتا تھا، اور ایک گروہ ایسا بھی موجود تھا جو منافق تھے، جو مسلمانوں کو اپنی ایمان کا اظہار کرتے تھے اور اصل میں وہ منافق تھے۔ تو پھر مقصد یہ ہوگا جب یہ قد کان فریق پر عطف ہو جائے کہ یہ تو منافق لوگ ہیں، ان میں منافقت ہے، اور پھر بھی تم ان لوگوں سے ایمان کی توقع رکھتے ہو، یہ توقع تمہاری ایمان کی بہت بعید بات ہے، یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے ان منافقوں سے۔ یا یسمعون پر عطف ہے، یسمعون کلام اللہ، اس پر عطف ہے، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس پر عطف ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں عطف القصہ علی القصہ۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہ ایک واقعہ اور قصہ تھا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا، یہ ایک اور واقعہ اور قصہ ہے، اس کو کہتے ہیں عطف القصہ علی القصہ، ایک واقعہ کو دوسرے واقعے پر عطف کیا۔ وَإِذَا لَقُوا، اس کی لقاء سے ماخوذ ہے، اس کی وضاحت وہ گزر چکی تھی، اور لقو میں یہ ضمیر یہ یہود کو راجع ہے، جن میں یہ جماعت موجود تھی یہود میں منافقین، ان کو یہ ضمیر وہ راجع ہے۔ لیکن کلام عرب میں یہ قاعدہ ہے کہ کام ایک بندہ کرے، ایک گروہ کام کرے تو نسبت تمام لوگوں کو ہوتی ہے، یہ کلام عرب کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں پر کام یہ منافقت یہ کچھ خاص لوگ کرتے تھے، کچھ خاص لوگ تھے، ہر یہودی منافق نہیں تھا، یہ کچھ خاص لوگ تھے وہ منافقت کرتے تھے، یہاں آ کر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، وہاں جا کر اپنی کفر اور شرک میں وہ مبتلا ہوتے تھے، لیکن نسبت اللہ تعالیٰ نے تمام یہود کو کی ہے، تو ایسا یہ کلام عرب میں وہ ہوتا رہتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اس جملے کی وضاحت یہ بھی گزر چکی تھی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، خلا اس کی ہم نے دو معنی وہاں پر بھی کی تھی، وَإِذَا خَلَا، خلا بمعنی مزو یا مزا، جب وہ چلے جاتے ہیں مسلمانوں کی مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، مزو، اور یا خلا بمعنی انفراد، کہ جب یہ اکیلے ہو جاتے ہیں اپنے مشران اور سربراہوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں، اور پھر الا بمانے مع ہوگا، مع، الا بمانے مع ہوگا، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، جب یہ مل جاتے ہیں اکیلے میں بعض ان میں سے بعض کے ساتھ، حروف جارہ یہ ایک دوسرے کے معنی پر استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو الا بمانے خلا ہے، اور یا خلا بمانے پہنچنا ہے، جب یہ پہنچ جاتے ہیں، ذهب بعضهم الى بعض، یہ کشران مشران تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی مجلس میں وہ چلے جاتے ہیں۔ خلا کی یہ معنی تین پہلے بھی گزر چکی تھی۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ، تو وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، آیا تم خبر دیتے ہو ان لوگوں کو، بیان کرتے ہو ان کو اپنی باتوں کا، اپنی تورات کی علم ان کو دیتے ہو،
अतुहद्दिसूनहुम, یہ حدیث سے ماخوذ ہیں۔ حدیث کہتے ہیں ہر وہ کام جو بطریق نقل وہ منتقل ہو جائے، پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں حدیث۔ آپ نے ایک بات ایک سے نقل کی، اس نے دوسرے سے نقل کی، دوسرے نے تیسرے سے نقل کی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی احادیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہم تک بطریق نقل پہنچی ہے۔ ایک صحابی نے تابعی نے صحابی سے، پھر تابعی سے تابعی نے، اس طرح کی روات ایک دوسرے سے وہ نقل کرتے حدیث ہم تک پہنچی ہے، تو اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ، فتح اللہ مقصد یہ ہے کہ اللہ نے تم کو اپنی کتاب تورات میں جو علم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو اس کی خبر ان مسلمانوں کو مت دینا، یہ مت بتانا کہ رسول اللہ کی صفات یہ تورات میں بھی موجود تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے پھر یہ دلیل پکڑیں گے تم پر اپنی ہی کتاب سے کہ تم ایمان نہیں لاتے، اور حال یہ ہے تمہاری اپنی کتاب میں یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل تھی، وہاں پر لکھی گئی تھی، تو اپنی ہی دلیل وہ تم پر الٹا پیش کر دیں گے، الزام وہی سے پکڑیں گے، تو وہ تم پر غالب آ جائیں گے، تو یہ کام یہ مت کرو۔ بما فتح اللہ، بما فتح اس ماں میں بھی دو اقوال ہیں، یا تو یا ماں موصولہ ہے، پھر یہاں پر عائد حذف ہے، کیونکہ موصولہ اس میں موصول میں ہمیشہ عائد ہوتی ہے، یہاں پر عائد نہیں ہے، تو پھر عائد آپ کو نکالنا ہوگا۔ بما فتح اللہ علیکم، یہاں پر ہو ضمیر عائد وہ پھر محذوف ہے، بما فتح اللہ علیکم۔ اور یہاں یا ما جو ہے نکرہ موصوفہ ہے بمانے شیئن، تو یہ معنی ہوگا بشیء فتح اللہ علیکم، اس چیز کی کیوں خبر دیتے ہو جو اللہ نے تم کو بتائی ہے اور تم پر کھولی ہے، جو علم تم کو اللہ نے دیا ہے، تو پھر عائد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یا ما مصدریہ ہے، تو پھر بمانے ہوگا بفتح اللہ علیکم، ما مصدریہ بن جائیں تو تأویل مصدر مدخول کو وہ بناتی ہے، تو بمانا ہوگا بفتح اللہ علیکم، کہ اللہ نے جو تم کو خبر دی ہے۔ فتح مطلب خبر، فتح اس کی مختلف معانی ہے۔ فتح بمانے علم ظاہر کرنا، کسی کو اپنے علم کے بارے میں اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں فتح۔ تو مقصد یہ ہوگا کہ اپنا علم ان پر ظاہر مت کرنا۔ اور فتح بمانے قضا بھی آتا ہے، فیصلہ، یعنی اللہ نے جو تم پر فیصلہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، تو وہ ان کو مت بنواؤ، ان کو مت بدلاؤ۔ بما فتح اللہ علیکم، پھر علیکم لایا گیا ہے، تو مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر علیکم لایا گیا ہے، بما فتح اللہ علیکم، اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے علیکم تم پر، علی الزام کے لیے آتا ہے، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ نے منوایا ہے، تم رسول اللہ کی صفات خود مانتے نہیں تھے، علیکم تم پر منوائے گئے ہیں، تو علیکم میں پھر یہ معنی مقصود ہوگا۔ اور فتح کا تیسرا معنی ہے بمانے بیان، اللہ نے جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں بیان کی ہے وہ ان مسلمانوں کو بیان مت کرنا۔ اور یا فتح بمانے انزل، بما انزل اللہ، اللہ نے جو صفات نازل کی تھی تورات میں وہ بما بیان مت کرنا۔ اور پانچواں معنی ہے فتح کا معنی بما احسن اللہ علیکم، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے وہ ان کو مت بتانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات مراد ہے۔ یہاں پر مقصود اول معنی وہ بہت افضل ہے کہ علم ان پر ظاہر مت کرو، اور یہ تیسرا معنی یہ بھی افضل ہے کہ بیان مت کرو، علم یہ ظاہر مت کرنا، ان صفات کا علم ظاہر مت کرنا، یا ان صفات کا بیان ان کے سامنے وہ مت کرنا، تو بمانے بیان ہو۔ تو پھر اس سے مراد ہوگی تورات کی وہ اخبارات، وہ صفات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں نقل کی۔ بما فتح اللہ علیکم، جو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو، یا جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو تورات میں، تو یہ
مسلمانوں کے سامنے ظاہر مت کرنا. کیوں؟ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ دلیل، لیحاجوکم تو وہ دلیل پکڑیں گے تم پر، بہ اس سے، عند ربکم تمہارے رب کے نزد. لیحاجوکم یہ تحدیث سے متعلق ہے کہ اتحدثونہم، تم ان کو وہ باتیں بتلاتے ہو، تو لیحاجوکم یہ سبب بن جائے گی کہ وہ تم پر حجت قائم کر لیں گے. یہ لام بمانے لام کے ہے، سببیت کے لیے پھر یہ ہو جائے گا کہ تمہاری ان کو بیان کرنا یہ سبب بن جائے گی تم پر غلبہ پانے کی اور تم پر حجت پکڑنے کی. اور یا فتح سے متعلق ہے، یہ لام جو ہے یا فتح سے متعلق ہے، تو پھر لام سیرورت کے لیے ہو جائے گی، سیرورت اور عاقبت اور معال کے لیے. تو معنی یہ ہوگا لام سیرورت، عاقبت اور معال کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان مسلمانوں کو تورات کی جو صفات رسول اللہ کی وہ بتاتے ہو، تو لیحاجوکم لام سیرورت اور عاقبت، تو عاقبت اور انجام یہ بن جائے گا کہ یہ تم پر غالب آ جائیں گے، یہ تم پر حجت پکڑیں گے اللہ تعالیٰ کے نزد قیامت کے دن. تو یہ اس کا انجام بن جائے گا، یہ ان کا معال بن جائے گا، عاقبت اس کا یہ بن جائے گا. لیحاجوکم یہ احتجاج سے ماخوذ ہے. احتجاج کہتے ہیں القصد للغلبہ، غلبے کی اور غلبے کا ارادہ کرنا، کہ آپ کسی چیز پر غالب آ جاؤ، اس کا ارادہ کر لو، تو اس کو کہتے ہیں لیحاجوکم. حجت بھی اس سے ماخوذ ہے، حجت. اور دوسرا معنی لیحاجوکم احتجاج، کلام مستقیم کو بھی کہتے ہیں، صحیح بات یہ بھی غلبے کا سبب بنتی ہے. جب بھی آپ صحیح بات کہو گے، کلام مستقیم، صحیح باتیں کرو گے، دلیل سے باتیں کرو گے، تو یہ سبب بن جائے گی غلبے کی، آپ غالب آؤ گے بحث میں، مناظرہ میں. اور اس سے محجت الطریق سیدھی راہ، سیدھا راستہ، اس کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی اس سے ماخوذ ہے. پھر لیحاجوکم یہ باب مفاعلہ لایا گیا ہے، اور باب مفاعلہ یہ صدور من الجانبین مانگتا ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے اور تم ان پر غالب آ جاؤ گے، تو یہ مقصد یہاں پر وہ مقصود نہیں ہے. باب مفاعلہ کا یہ مقصد یہاں پر مقصود نہیں ہے، یہ نفس مبالغہ کے لیے لیا گیا ہے. اور لیحاجوکم باب مفاعلہ میں ان کفار کے حجت کو حجت کہا گیا ہے، اگرچہ ان کی دلیل حجت نہیں ہوتی حقیقت میں، لیکن ان کو حجت کہا گیا ہے مشاکلتاً. مسلمانوں کے حجت کی وجہ سے اس کو مشاکلتاً وہ حجت کہا گیا ہے، کیونکہ کفار کے پاس تو دلیل نہیں ہوتی، حجت نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف مخاصمت ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ان کے پاس دلیل اور حجت نہیں ہوتی. لیحاجوکم بہ، یہ بہ ضمیر یہ ماں کو راجع ہے، جو ما فتح اللہ میں ماں تھا اس کو یہ بہ ضمیر وہ راجع ہے. عند ربکم تمہارے رب کے نزد، عند ربکم اس سے مراد یہ ہے کتاب و دین اللہ، یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی کتاب تورات، تمہاری اپنی کتاب تورات میں سے، اس میں سے دلیل پکڑیں گے. عند ربکم، اور یا کتاب اور یا عند ربکم سے مراد حشر اور قیامت ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ تم پر وہ دلیل پکڑیں گے اور دلیل تم سے حجت تم پر پیش کریں گے. جیسے سورہ زمر میں ہے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم اپنے رب کے سامنے اس کے دربار میں ایک دوسرے سے جھگڑو گے اور جھگڑتے رہو گے. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ یہاں پر عند بمعنی فی ہے، ای فی ربکم، یعنی اللہ کے بارے میں یہ تم پر دلیل پکڑیں گے اور بحث
میں یہ تم پر غالب آ جائیں گے، فی ربکم اللہ کے بارے میں جب تم ان سے بحث کرتے ہو تو وہ اس بحث میں تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور چوتھا معنی عند ربکم کا یہ ہے کہ یہاں پر مضاف حذف ہے، عند ذکر ربکم، عند ذکر ربکم مضاف پر حذف ہے یہاں پر۔ عند ربکم یا دوسرا مضاف اس طرح مفسرین نے کہتے ہیں عند رسول ربکم، عند رسول ربکم، یہ مختلف تعبیرات ہیں عند ربکم۔ افلا تعقلون آیا تم عقل نہیں رکھتے، افلا تعقلون آیا تم عقل نہیں رکھتے۔ تعقلون یہ قول مشران کا ہے اپنے چھوٹوں کو، جو بڑے ہیں یہ اپنے چھوٹوں کو یہ زجر دیتے ہیں کہ تم کیسے کم عقل لوگ ہو، عقل نہیں رکھتے کہ یہ کام کرتے ہو، خود ہی سے ان کو اپنی دلائل وہ بتلاتے ہوں، خود ہی اپنی کمزوری ان کو سمجھاتے ہوں، تو یہ کام تو عقل کی بات نہیں ہے۔ افلا تعقلون کچھ عقل سے کام لو۔ اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا ہے مومنوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہا ہے کہ افتطمعون تم ایسے بدترین اور خبیث اور قبیح لوگوں سے ایمان کی امید اور طمع رکھتے ہو، افلا تعقلون تم عقل نہیں رکھتے۔ ان لوگوں سے ایمان کی طمع اور امید رکھنا یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے، ان میں تو بہت ساری قبائح ہیں، بہت ساری خبائث ہیں، تو یہ پھر خطاب مومنوں کو ہو جائے گا افلا تعقلون۔ لیکن افضل قول یہ ہے کہ یہ خطاب اپنے مشران کا ہے، اپنے کشران اور چھوٹے کو یہ قول کرتے ہیں۔ اولا یعلمون آیا یہ نہیں جانتے ان اللہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولا یعلمون یہ توبیخ اور زجر ہے، ان کو مزید زجر اور توبیخ ہے ان لوگوں کو تحریف پر کہ تم جو تحریف کرتے ہو چلو ٹھیک ہے، مومنوں سے تو تم یہ صفات رسول اللہ کے وہ چھپا دو گے، حقانیت قرآن کی اور اسلام کی وہ چھپا دو گے، اپنے عوام سے چھپا دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز وہ تو نہیں چھپ سکتی، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے، وہ تو ظاہر اور باطن وہ سب جانتا ہے۔ اولا یعلمون تو یہ توبیخ ہے اور یہ عطف ہے، اور اس کا معطوف علیہ وہ مقدر ہے، یہ اس طرح ہے ایلومونہم اللہ تعالیٰ ان مشران کو، ان کے جو سربراہ اور سرداران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ زجر دے رہا ہے۔ ایلومونہم تم اپنے چھوٹوں کو وہ ملامت کر رہے ہو، اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہری اور چھپی تمام باتیں وہ جانتا ہے، کیوں اپنے کشران کو ملامت کر رہے ہو؟ یہ تمہاری ملامتی ان کو کوئی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری اس خباثت اور تحریف اس کو ظاہر کرے گا۔ تم اگر ان کو ملامت کر رہے ہو کہ نہیں ان کو تمہیں چھپانا چاہیے، تو جتنی بھی یہ چھپائے یہ چھپ نہیں سکتے، یہ صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کھل کر آئیں گے، ایک نہ ایک دن یہ کھل کر سامنے آ جائیں گے، تو یہ تمہارا ملامت کرنا اپنے چھوٹوں کو یہ کوئی صحیح بات یہ نہیں ہے۔ اولا یعلمون اور یہ ضمیر ان محرفین کو راجع ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ محرفین کو راجع ہے ضمیر کے اولا یعلمون، یہ جو تم تحریف کرتے ہو تو تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کو ایک نہ ایک دن وہ ظاہر کرے گا۔ اور یا دوسرا مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ضمیر مومنوں کو راجع ہے، اولا تعلمون اصل میں اس طرح ہے اولا تعلمون۔ قرأت ابن محسن کی ایک قرأت ہے، اس میں اولا تعلمون صیغہ جمع مذکر مخاطب کا وہاں پر ذکر ہے، یعلمون کی بجائے اولا تعلمون آیا ہے، تو یہ پھر خطاب مومنوں کو ہو جائے گا کہ اے مومن اولا تعلمون تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں اللہ تعالیٰ تو سب کو اولا تعلمون کا مقصد یہ ہو کہ اولا تعلمون اے مومنو تم نہیں جانتے ان سے طمع اور امید ایمان کی تم رکھتے ہو،
تو پھر خطاب مومنوں کو ہو جائے گا۔ لیکن پھر اعتراض بنتا ہے کہ بعد میں جو صیغے ہیں یسرون اور یعلنون وہ تو پھر غائب کی صیغے ہیں۔ تو پھر مفسرین جواب کرتے ہیں کہ اس کو پھر التفات کہتے ہیں۔ التفات اس کو کہتے ہیں کہ آپ مخاطب سے غائب کو التفات کر لیں۔ غائب کا صیغہ آپ نے استعمال کیا، اس کے بعد آپ نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا، تو اس میں خطاب کسی اور کو ہو جاتا ہے، کسی اور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہو۔ آپ کے ساتھ میری بات اور بحث چل رہی ہے، میں کسی اور کی جو غائب ہے یہاں سے اس کو متوجہ ہو جاتا ہوں، اس کی طرف توجہ بحث اس کی طرف چلی جاتی ہے، تو اس کو التفات کہتے ہیں۔ تو پھر یسرون اور یعلنون اس سے مراد یہی محرفین اور یہی یہود مراد ہے، اور کلام میں پھر وہ التفات ہے۔ اولا یعلمون، اولا یعلمون یہ بھی استفہام انکاری اور توبیخی ہے، استفہام انکاری ہے اور تکریہ کے لیے ہے۔ اولا یعلمون، اولا یعلمون، اولا یعلمون آیا یہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون، ما یسرون وما یعلنون، اس کا مقصد کیا ہے؟ ما یسرون وما یعلنون اس کا مطلب تو یہ ہے، مفسرین نے مختلف اقوال یہاں پر ذکر کیے۔ یسرون جو چھپاتے ہیں، جو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھپاتے ہیں، اپنی عداوت وہ چھپاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے یہ عداوت رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، وہ چھپاتے ہیں۔ اور یعلنون اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، اپنی صداقت اپنی دوستی اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو یسرون اور یعلنون کی یہ مصداقات ہیں۔ یسرون اپنی عداوت چھپاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت چھپاتے ہیں اور اس طرح صفات چھپاتے ہیں، اور یعلنون اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں اور اپنی صداقت اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں۔ یعنی نفاق چھپاتے ہیں، منافقت اپنی چھپاتے ہیں اور اپنی دوستی اور اخلاص اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر علماء مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر یسرون اسرار کو مقدم کیا ہے اعلان پر، چھپاتے ہیں اس کو مقدم کیا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اس کو مؤخر کیا ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرتبہ سر یہ مقدم ہوتی ہے مرتبہ جہر سے، مرتبہ سر یہ مقدم ہوتی ہے مرتبہ جہر سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کا علم معرفت وہ پہلے دل میں آتی ہے جو چھپی ہوتی ہے، پھر بعد میں اس سے زبان پر اقرار ہوتی ہے، پھر بعد میں ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے دل میں بات آتی ہے تو پھر پہلے دل میں بات آتی ہے، پھر آپ اس پر تکلم کرتے ہو، زبان پر لاتے ہو، تو دل میں جو بات ہوتی ہے وہ چھپی ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کو مقدم کیا، کیونکہ خیال پہلے ذہن میں آتا ہے، بعد میں زبان سے اس پر تکلم ہوتی ہے، تو اسی لیے یسرون کو وہ مقدم کیا ہے۔ اور یا دوسرا فائدہ اور حکمت اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یسرون یہ ایک تنبیہ ہے ان یہود کو اور اہل کتاب کو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان چھپی رازوں سے وہ خبردار ہے، وہ تمہاری ان چھپے رازوں کو ایک دن وہ ظاہر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو ان سے وہ تمہیں شرمائے گا، یہ تمہاری شرمندگی کا باعث بنے گا۔ تو اس لیے یسرون اس کو مقدم کیا ہے تاکہ وہ اس کو ایک تنبیہ مل جائے، خبرداری مل جائے۔ یہ ایسا مت سوچو کہ ہم یہ جو کرتوت کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ہی چھپے رہیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرے گا، اس سے آپ کی شرمندگی وہ واقع ہوگی۔ اور تیسری حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شمول علم کو اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس نے تمام اشیاء پر احاطہ کیا ہوا ہے، ظاہر پر بھی احاطہ کیا ہے اور باطن پر بھی احاطہ کیا ہے، اور باطن پر خاص کر اللہ تعالیٰ کا احاطہ یہ اولاً اس لیے ہے کہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ وہم نہ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہر اشیاء اس پر اس کا علم ہے اور باطنی اشیاء اس پر اللہ تعالیٰ کا علم وہ نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کا چھپی چیزوں پر بھی وہ علم ہے، تو یہ ایک قسم کا مبالغہ بن جائے گا۔ اور انسان بالعکس ہے، انسان کا علم پہلے ظاہر اشیاء پر آتا ہے،
پھر باطن اشیاء پر اس کا علم بعد میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ دوسری چیز ہے، اس کا علم پہلے آپ کی اس کے ظاہر پر آئے گا، اس کی ظاہری ساخت کو، ظاہری جسم کو، اس کو آپ دیکھ لو گے، اس کا علم آ جائے گا، یہ کس چیز سے بنا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا۔ پھر بعد میں اس کی جو باطنی فوائد ہیں، اس کے حکمات ہیں، اس میں فائدہ کیا ہے، اس میں کیا خصوصیات ہیں، اس کا فائدہ وہ بعد میں آپ کو چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کو باطنی اشیاء کا علم پہلے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یسرون، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر اور باطن کا علم وہ برابر ہے، لیکن یہ ہم سمجھانے کے لیے ویسے کہتے ہیں کہ انسان اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ فرق ہے۔ تو یسرون کو مقدم کیا یعلنون پر۔ اور یہاں پر ایک فائدہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخر میں وہاں پر ظاہر کو مقدم کیا ہے باطن پر، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ یہ آیت اس آیت کی پھر بالعکس ہے، ان تبدوا ما فی انفسکم، جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ، اور جن چیزوں کو تم اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، ان سب پر اللہ تعالیٰ محاسبہ وہ کرے گا۔ سورہ بقرہ کی آخر میں آتی ہے۔ تو فرق اس میں یہ ہے اور اس آیت میں کہ یہاں پر یہاں پر اسرار کو مقدم کیا ہے اور وہاں پر ابداع کو مقدم، کیونکہ وہاں پر محاسبے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر محاسبہ ذکر کر رہا ہے کہ تم سے تمہاری دلی باتوں کا اور تمہاری ظاہری اعمال، ان سب کا محاسبہ وہ ہوگا، اور محاسبہ جو ہے وہ صرف ظاہر سے متعلق ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر ابداع وہ مقدم کی گئی ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم، تم جو ظاہراً اعمال کرتے ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا، تو وہ مخلوق سے متعلق ہے، محاسبہ ظاہر سے ہوتا ہے، کیونکہ دل میں جو خواطر آتے ہیں، دل میں جو باتیں آتی ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ محاسبہ اس کا نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہاں پر اسرار کو مقدم کیا ہے اور وہاں پر ابداع کو مقدم کیا ہے۔ اسرار کو مقدم کیا ہے، اس سے یہود کو تنبیہ ہے، اور وہاں پر ابداع کو مقدم کیا ہے کیونکہ وہاں پر مومنوں کی حالت کا ذکر ہے اور محاسبے کا ذکر ہے، اور محاسبہ وہ ظاہری اعمال پر ہوتا ہے، تو اس لیے ابداع وہاں پر مقدم کیا گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے امیون، وہ ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ظاہر قرأت، صرف اس کو قرأتاً وہ جانتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں چل رہے یہ، الا یظنون، مگر گمان کے تحت، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف گمان کے تحت یہ کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان کی ایک اور قباحت کا ذکر ہے جو ان کی تقلید ہے، یہ تقلید کرتے ہیں اپنے علماء کی، یہ مقلدین ہیں، جو کچھ علماء نے کہا بس یہ وہ بات مان لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قباحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ قباحت ان کی ذکر کر رہا ہے۔ ربط اس کا ماقبل سے یہ ہے کہ پہلے ایک قسم گروہ کا ذکر تھا جو تحریف کرتے تھے، جو علماء تھے، علماء تحریف کرتے ہیں، تو علماء کے ذکر کے بعد اب عوام مقلدین کا ذکر ہے جو تقلید کر رہے ہیں، تو یہ دوسرے گروہ کا ذکر وہ بن جائے گا۔ ایک گروہ کے ذکر کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر ہے، علماء کے بعد عوام مقلدین کا وہ ذکر ہے۔ وَمِنْهُمْ، یہ منہم ضمیر اہل کتاب کو راجع ہے، یہود کو، اور یہ بھی ایک جملہ مستأنفہ ہے، نیا کلام ہے، اور ذکر ان کی قبائح کا ہے، یا بعض علماء اس کو عطف کرتے ہیں قد کان فریقن پر، جیسے میں نے بتایا قد کان فریقن وہ ایک گروہ کا ذکر تھا، اب یہ ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، تو پھر اب جب قد کان فریقن اس پر عطف ہو جائے تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے صحابہ، تم ان لوگوں سے ایمان کی توقع اور امید رکھتے ہو، اور حال یہ ہے یہ تو مقلدین ہیں، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے،
یہ صرف اپنے علماء کی بات مانتے ہیں، یہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، تو ان سے لہذا توقع اور طمع اور امید ایمان کی رکھنی ہی نہیں چاہیے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ پھر اس سے وہ متعلق ہو جائے گا۔ ومنہم امیون، امیون یہ امی اس کا مفرد ہے، اس کی مصداقات میں پھر اقوال ہے کہ امی اس کا مصداق کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ لا یحسن الکتاب والقراء، جو صحیح کتابت اور قراءت نہ کر سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، لیکن صحیح طریقے سے لکھنا پڑھنا اس کو نہ آتا ہو، تھوڑا تھوڑا بس وہ اس کو آتا ہو، اس کو کہتے ہیں امی۔ تو پھر یہ اہل کتاب کی عوام کی صفت ہے کہ ہم اہل کتاب کے جو عوام تھے یا چھوٹے جو ان کے علماء تھے، چھوٹے مولوی تھے، وہ کچھ تھوڑا لکھنا پڑھنا وہ جانتے تھے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو پھر ان کے چھوٹی مولویوں کا ذکر ہے، چھوٹی مولوی تھے، تھوڑی بہت وہ جانتے تھے لیکن گہرائی سے ان کو علم وہ نہ تھا تورات کا۔ پھر امی اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ امی یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صفت مادحہ ہے، لیکن دوسرے عام انسانوں کے بارے میں یہ صفت ذامہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن یہ اس کے بارے میں ایک مدح ہے، ایک تعریف ہے، ایک صفت ہے، اور عام آدمی اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو تو یہ اس میں عیب ہے، یہ اس کا نقصان ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، ادب کی کتاب میں چھوٹی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک اعرابی آ گیا ہارون رشید کی مجلس میں، تو اس ہارون رشید نے اس سے کچھ سوالات کیے، کچھ پوچھا، تو اس اعرابی نے کہا کہ میں تو لکھا پڑھا نہیں ہوں، میں تو ان پڑھ ہوں۔ بہت فخر کے ساتھ کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس میں فخر کی کیا بات ہے، تمہیں تو اس پہ حسرت کرنی چاہیے، یہ تو نقصان ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا میں بھی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ تو پھر ہارون رشید نے اس کو سمجھایا کہ وہ معاملہ اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنا پڑھنا نہ جاننا وہ اس کی صفت ہے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا، کبھی اس نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، اور پھر بھی کلام اللہ قرآن جیسی عظیم کتاب پیش کی کہ اس کی طرح کتاب فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے تمام عرب اس سے عاجز ہے، تو یہ اس کا معجزہ ہے۔ لیکن تمہارے بارے میں یہ نقصان ہے، تمہیں لکھنا پڑھنا یہ سیکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خود کو قیاس مت کرو، اس نے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کیا، اس پر قیاس کیا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے اور عام لوگوں کے بارے میں یہ نقصان ہے۔ والذی بعث فی الامین رسولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت قرآن میں بار بار بیان ہوئی ہے۔ لا یعلمون الکتاب ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون الکتاب اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ، یعنی امی کہتی بھی اس کو ہے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اب دوبارہ یہ بات کرنا کہ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہ جانتا ہو، تو یہ مزید وضاحت اس کی بن جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ۔ اور اس طرح کا کلام وہ قرآن دوسری جگہ بھی ہے کہ ولا طائر یطیر بجناحیہ، ولا طائر یطیر بجناحیہ۔ اب طائر پرندہ کہتے اس کو ہے جو پروں سے اڑتا ہو، جس کے پر ہو جو اڑتا ہو اس کو پرندہ کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بعد میں کہتے ہیں ولا طائر یطیر بجناحیہ، ایسا پرندہ جو پروں کے ساتھ اڑتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ۔ اگرچہ وہاں پر مفسرین اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ ولا طائر یطیر، یہ یطیر کا قید بجناحیہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ طائر وہ کلام عرب میں کبھی کبھی وہ برید کو بھی کہتے ہیں، ڈاکیا، اس ڈاکیوں کو بھی وہ طائر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی خط ادھر ادھر لے کر اڑتا رہتا ہے، کبھی ایک شہر سے دوسرے اور کبھی، تو وہ بھی پرندے کی طرح اڑتا رہتا ہے، تو اس لیے طائر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو کہتے ہیں صفت موضحہ۔ لا یعلمون الکتاب،
الکتاب اس سے مراد یا تو تورات ہے کہ تورات نہیں جانتے، اور یا تو الف لام عہدی ہو گیا، اور یا الف لام جنسی ہے، مراد تمام کتب کسی قسم کا لکھنا پڑھنا یہ نہیں جانتے۔ امام رازی رحمہ اللہ اس نے فائدہ بیان کیا ہے، اگر تم اس امت میں فکر کرو اور تدبر کرو تو اس طرح کے لوگ تمہیں اس ہماری امت میں بھی ملیں گے، جو قرآن لکھنا پڑھنا وہ صحیح طریقے سے نہیں جانتے، لیکن پھر بھی علمیت کا اور عالم ہونے کا دعویٰ وہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ مرض بنی اسرائیل میں بھی تھی کہ صحیح طریقے سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن پھر بھی دعوی علم وہ کرتے تھے۔ لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر صرف ظاہراً قرأت وہ جانتے ہیں یا تھوڑا بہت لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ امانی یہ امنیتن کی جمع ہے، اصل میں واو یا تھا اس میں ادغام ہوا ہے۔ امانی اس کو کہتے ہیں جو انسان کے نفس اور دل میں جو آرزو اور خواہش ہو اس کو امانی کہتے ہیں۔ آرزو تمنا لفظ اس سے ماخوذ ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، سورہ نساء میں آئے گی۔ تو امانی آرزو، شیطان لوگوں کو صرف یعدہم ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو آرزو تمنا وہ دلاتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر امانی آرزو کے معنی پر ہو جائے تو پھر یہ استثناء منقطع ہے، استثناء یہ منقطع ہے، الا امانیہ۔ اور امانی دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اکاذیب، جھوٹ، اس کو بھی امانی کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، صحیح کتاب نہیں جانتے، علم ان کے پاس نہیں ہے، الا امانیہ، مگر یہ جھوٹ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی استثناء منقطع ہے، یعنی تقلید میں پڑے ہیں، جھوٹ کے پیچھے جا رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ پھر استثناء منقطع ہوگی، الا امانیہ۔ اگر تمنا تیسرا معنی، امانی کا تیسرا معنی تمنا، اگر تمنا بمعنی قرأت، جسے میں نے پہلے ترجمہ کیا تھا، الا امانیہ صرف نفس قرأت کر سکتے ہیں۔ اگر نفس قرأت کے معنی پر اس کو لے لو، سورہ حج میں بھی نفس قرأت کے معنی پر استعمال ہوا ہے، اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ اس کا شعر بھی ہے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی قرأت اور تلاوت رات کے اول پہر میں کی، وآخرہ لاقا حمام المقادری، اور رات کے آخر میں صبح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی۔ اس ظالموں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا جب وہ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کے اوپر ہی اس کو شہید کر دیا تھا۔ تو تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، یہاں پر مقصد یہ کہ قرأ کتاب اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ نے قرأ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی، اس کی قرأت کی، اول لیلۃ، رات کو۔ تو تمنا یہ قرأت کے معنی پر آتا ہے۔ پھر استثناء یہ متصل ہو جائے گی، کیونکہ لا یعلمون الکتاب، الکتاب جو ہے یہ مرکب ہے الفاظ سے، قرأت سے، اور معانی اور مفہوم سے، تو پھر یہ استثناء متصل ہو جائے گی، کیونکہ مستثنی مستثنی منہ کے جنس سے ہو جائے گا۔ تو قرأت یہ کتاب کی جنس میں، تو کتاب سے یہ پھر استثناء یہ بن جائے گی، استثناء متصل یہ ہو جائے گی۔ تو پھر وہی ترجمہ کرو جو میں نے کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں سے ان پڑھ ہے، لا يعلمون الکتاب، وہ کتاب پوری طرح نہیں جانتے، صحیح طور پر، صحیح معنوں میں، معنی، مفہوم، مقصد، صحیح قرأت، تجوید وہ نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر نفس تلفظ اور الفاظ اور قرأت وہ جانتے ہیں۔ استثناء متصل ہو گئی۔ امی کہتے ہیں، میں نے ایک معنی کیا، جو کتابت اور قرأت علی وجہ کمال وہ نہیں کر سکتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ
ان اہل کتاب میں ایسے لوگ موجود تھے چھوٹے علماء جن کو رسوخت اور کمال علم میں حاصل نہیں تھا، تو ان کو ان بڑے علماء نے اپنا مقلدین وہ بنایا رکھا تھا، وہ ان کے پیچھے بس چل پڑے تھے، ان کے پیچھے جا رہے تھے۔ تو یہ اصل میں مقصد یہ ہو جائے گی الا امانیہ، اور افضل یہی ہے کہ یہ استثناء متصل ہو جائے، کیونکہ اگر آپ استثناء منقطع کرو گے تو پھر بعد میں وہاں آئے گا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اگر آپ امانی کا معنی وہ اکاذیب پر کرو گے، جھوٹ پر کرو گے، ٹھیک ہے، تو یظنون وہاں پر خود آ رہا ہے دوبارہ، تو پھر یہ تکرار بن جائے گی۔ امانی کا معنی بھی آپ نے اکاذیب اور جھوٹ پر کر دیا، اور یظنون اس کا معنی بھی جھوٹ اور اکاذیب ہے، تو پھر یہ تکرار آ جائے گی، اس لیے مفسرین استثناء متصل اس کو ہی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ تأسیس اولا ہوتی ہے تاکید سے۔ پھر یہ اگر معنی کرو گے امانی کا اکاذیب اور جھوٹ پر، اور یظنون اس کا بھی معنی اکاذیب اور جھوٹ ہو جائے گا، تو پھر یہ قسم کی تاکید بن جائے گی اس کے لیے، اور تأسیس اولا ہوتی ہے وہ تاکید سے، تو اس لیے امانی بمعنی قرأت، نفس قرأت کرنا یہ افضل ہے۔ اگرچہ اس کا بعض مفسرین نے جواب بھی کیا ہے کہ اگر آپ امانی کو بمعنی اکاذیب اور جھوٹ اس کو حمل کر دو تو یظنون اس سے پھر تغییر اور تبدیل آ سکتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ امانی اس کو کہتے ہیں جو بے اختیار آپ کے دل میں جو باتیں آئے، بے اختیار وسوسے آپ کے دل میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں امانی، اور ظن وہ جانب راجحہ کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ ظن اس کی تشریح وہ گزر چکی تھی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وَإِنْهُمْ إِن نافیہ ہے یہاں پر، کیونکہ بعد میں الا آئی ہے ان نافیہ، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہے اور نہیں چل رہے یہ لوگ، الا يَظُنُّونَ مگر گمان کے پیچھے، ویسے گمان کے پیچھے یہ پڑے ہیں۔ یظنون یہ جملہ فعلیہ لایا گیا ہے، اور جملہ فعلیہ یہ دال ہوتا ہے حدوث پر، تجدد پر، تو مقصد اور معنی یہ بن جائے گا کہ یہ ہمیشہ ہی نئے نئے اکاذیب، نئے نئے جھوٹ، نئے نئے گمانوں اس میں یہ پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ روز بروز داخل ہو رہے ہیں، تو یہ تجدد اور حدوث پر دال ہوتا ہے یظنون، کہ ہمیشہ ہی یہ نئی نئی اکاذیب بنا لیتے ہیں، نئی نئی من گڑت باتیں ان کے پیچھے یہ چل پڑتے ہیں، جو ان کے علماء نئی بات بنا لیتے ہیں، کوئی من گڑت بات بنا لیتے ہیں، کوئی جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی تحریف کر دیتے ہیں، تو یہ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، چل پڑتے ہیں، تو اس لیے یظنون۔ امام راضی رحمہ اللہ نے اس آیت سے فائدہ اخذ کیا ہے کہ ان المعارف کسبیت، علم جو ہے نا یہ کسبی چیز ہے، لا ضروریت، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، لازمی چیز، اس کو آپ نے کسب کرنا ہوتا ہے، ایک ہے ضروری اور بدیہی اور ایک ہے کسبی، اس کو آپ نے کسب کرنا ہوتا ہے علم کو، تو لہٰذا جو لوگ علم کو کسب نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ذم کے لائق ہے۔ وذالک، وہ پھر فرماتے ہیں وذالک ذم، اللہ تعالیٰ نے ذم بیان کی ہے، من لا یعلم ویظن، کہ جو علم نہیں رکھتے ویظن اور گمان کے پیچھے پڑے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذم بیان کی ہے، تو لہٰذا علم کو کسب کرنا چاہیے، خود کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے انسان کو تقلید سے، گمان سے، ان سے بچنا چاہیے، اٹکل باتوں سے، بلکہ علم سیکھو، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ صلاحیت دی ہے کہ آپ علم کو کسب کر سکتے ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کو سمجھنا کوئی مشکل کام وہ نہیں ہے۔ اور اس آیت میں بطلان ہے تقلید کی، تقلید باطل چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پر رد کیا ہے۔ امام راضی جو ہے نا تفسیر کبیر میں یہ تقلید کا بہت بڑا وہ دشمن ہے، جہاں پر بھی تھوڑی سی بھی اس کو جگہ نظر آئے نا وہاں پر یہ تقلید کو رد کر دیتا ہے، اور دبنگ طریقے سے یہ تقلید کا رد کرتا ہے۔ مقلدین اور تقلید کی رد کے لیے تفسیر کبیر یہ بہت اہم تفسیر ہے، جگہ جگہ پر وہ تقلید کا رد کرتا ہے، کیونکہ خود
بہت بڑا منطقی آدمی تھا، اس لیے تقلید اس کو پسند نہیں تھی۔ اور اس میں تیسرا فائدہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو گمراہ کرنے والا آدمی ہے یہ بھی مذموم ہے، اور جو اس کے پیچھے چل رہا ہے یہ بھی مذموم ہے۔ دونوں کی اللہ نے وہ ذم بیان کی ہے، یہ دونوں ہی مذموم لوگ ہیں اور مذموم اشخاص ہیں، کیونکہ لوگ دنیا میں سعی اور کوشش کرتے ہیں دنیا کے کاموں میں، تجارت میں، مسائل میں، دنیا کے معاملات میں، اور دین میں خود کو بس پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کی یہ بدی بیان کی، مقلد اور مقلد یہ دونوں ہی مذموم ہیں، یہ دونوں ہی بدترین یہ لوگ ہیں۔ اور امام راضی نے ایک اور فائدہ وہ بیان کیا ہے کہ الاکتفاء بالظن غیر جائز، صرف گمان کے پیچھے چل پڑنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے آپ کو نجات یہ نہیں ملے گی۔ الاکتفاء بالظن غیر جائز۔ اور ابو حیان بحر المحیط الاندلسی اس نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ان القول بغیر دلیل باطل وإنما تساوى وجوده وعدمه لا يجوز المسير إلى أحدهما إلا بدليل سمعي۔ وہ فرماتا ہے کہ ان القول بغیر دلیل باطل، آپ جو بھی بات کر رہے ہو اور بغیر دلیل کی کر رہے ہو تو یہ باطل ہے، آپ جو بات کرو گے دلیل سے کرو گے۔ اور ایسی ایک چیز وإنما تساوى وجوده وعدمه، ایک ایسی چیز جس کی وجود اور عدم ایک جیسی ہو، ماننا اور نہ ماننا، آپ کے ذہن میں جو برابر کر آ رہا ہو اس کے بارے میں کہ اس کو ماننا بھی جائز ہے اور نہ ماننا بھی جائز ہے میرے ذہن کے مطابق، تو اب کس کی طرف آپ کو میلان کرنا ہوگا؟ تو لا يجوز المسير الى احدهما الا بدلیل سمعی، مگر آپ کو ایک جانب کی طرف مائل ہونا ہوگا مگر دلیل سمعی کے ساتھ، شریعت سے آپ کو دلیل ڈھونڈنی ہوگی، اس دلیل کے مطابق آپ کو ایک طرف فیصلہ وہ کرنا ہوگا۔ کسی چیز میں آپ کا اشکال آ گیا اور آپ نے اپنے ذہن سے یہ بات بنا لی اور آپ کو سمجھ آ گئی اور فہم آ گئی کہ نہیں اس کی جواز اور عدم جواز دونوں میرے ذہن میں صحیح ہے، لیکن اب تو ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا، ایک پر قول کرنا پڑے گا، تو جواز اور عدم جواز میں ایک میں سے قول کرنے کے لیے آپ کو ایک دلیل ڈھونڈنی پڑے گی۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، کیوں جائز نہیں ہے؟ دلیل پیش کرو۔ یا آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ دلیل پیش کرو۔ الا بدلیل سمعی، آپ کو ایک دلیل وہ پیش کرنی ہوگی۔